السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 167۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ 167 سے تفصیل دیکھیں گے۔ 167 میں غزوہ احد کی آزمائش کا مقصد ہم نے پڑھا کہ ایمان والوں کے دعووں کو جانچنا تھا۔ آیت 167 میں وہی سلسلہ کلام اور ساتھ ہی منافقین کے دعوی ایمان کو جھوٹا ثابت کر دیا گیا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان کو بھی جو ابتدا ہی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب ان منافقین سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا مدافعت ہی کرو، یعنی اپنے شہر کا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، منافقین جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اس وقت وہ زیادہ کفر سے زیادہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے جو کہہ رہے تھے، باتیں کہہ رہے تھے، وہ جو ان کے دل میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب واقف تھا اس سے جو یہ چھپائے ہوئے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یہ آزمائش، یہ امتحان جماعت کو پاک کرنے کے لیے لازمی تھا۔ اگر مخلص اور منافقین اسی طرح رلے ملے رہتے تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ اس طرح کے فتنہ باز مفسد کب اہل ایمان کی پوری جماعت کا بیڑا غرق کر کے رکھتے۔ اللہ اس سے سچے مسلمانوں اور منافقین کو اچھی طرح جانچنا چاہتا تھا تاکہ ہر شخص کھلی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اس جماعت کے اندر کون لوگ قابل اعتماد ہیں اور کون لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ گویا یہ امتحان یہ جانچنے کے لیے تھا کہ منافقین کون ہیں اور مخلصین کون ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، منافقین کو جانچنے کے لیے یہ امتحان آیا تھا، یہ آزمائش آئی تھی۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں یہ کہا گیا کہ آؤ لڑو، قاتلوا فی سبیل اللہ کی راہ میں، او ادفعوا، یا دفاع ہی کرو۔ اب یہ حصہ منافقین کے بہانے اور بزدلی کو بے نقاب کر رہا ہے۔ احد کے موقع پر منافقین کے ایک گروہ کو جب جہاد کی دعوت دی گئی کہ اٹھو جہاد کرو، شہادت کا ثواب حاصل کرو، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میدان جنگ میں نکلو، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم مدینہ میں یا ارد گرد کی جو مختلف جگہ ہیں ان کے دفاع میں مسلمانوں کا ہاتھ بٹاؤ، جہاں خاص طور پر جہاں جنگ نسبتاً آسان ہے، یعنی ان ایریا میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، صرف دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم تلوار نہیں اٹھانا چاہتے، اگر تم نہیں لڑنا چاہتے تو کم از کم دفاع میں تو ہاتھ بٹاؤ نا۔ لیکن یہ لوگ جہاد کے لیے نہیں اٹھے اور اپنے نفاق اور بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ لڑائی ہونی ہی نہیں ہے، اگر لڑائی کا پتا ہو ہمیں تو ہم تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، یعنی خود ہی بہانہ بھی بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، منافقین جب یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان سے زیادہ کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی فضول بہانے بازیاں، کون سی بہانے بازیاں کہ ہمیں پتہ ہے جنگ نہیں ہونی، جنگ ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اللہ کہتے ہیں جس دن یہ باتیں کر رہے تھے، جس وقت یہ باتیں کر رہے تھے، یہ اپنے ایمان سے زیادہ کفر سے قریب تھے۔ ان کے بہانے ایمان کے جھوٹے دعووں کو رد کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں ایمان کے، مومن کوئی نہیں ہے۔ اصل میں ان کے دل میں موت کا خوف تھا، زبان سے صرف بہانے بنا رہے تھے کہ جنگ وانگ کوئی نہیں ہونی ہوتی تو ہم کچھ کرتے، ہم آتے، ہم کیوں نہ کھڑے ہوتے، ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ یہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی۔ یہ ان کے جو نفاق کی اندر جڑ ہے نا اس کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے اقوال اور دلوں میں تضاد ہے۔ جی
دلوں میں تضاد ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم بھی جہاد کرنا چاہتے تھے مگر ہمیں موقع نہیں ملا۔ دل میں کیا تھا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ محمد ہمیں تباہ کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، یہ لڑائی فضول ہے، اور ہمیں ظاہری بات ہے کہ کہیں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہم زخمی نہ ہو جائے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اپنی جان کو مشکل میں ڈالنے کی۔ زبان پر ایمان تھا، دل میں شک تھا، یہ ہے نا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبان کی بات تھی لیکن دل میں دنیا ہی دنیا بسی ہوئی تھی۔ یہ ان کا یعنی کہ ایک سمجھنے کے اپوزٹ کردار تھا منافقین کا۔ منافقین تو ہیں ہی اسی وجہ سے کہ اوپر سے کچھ ہے اور دل سے کچھ ہے، یہی منافق کی پہچان ہے۔ الفاظ مومنوں جیسے، نیت کافروں جیسی تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب واقف تھا اس سے جو یہ چھپاتے تھے۔ اللہ کی گواہی کہ ان کا باطن اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ یہ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو بات یہی ہے، منافقین کا کردار ہم سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھ کر آئے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے غزوہ احد کے حوالے سے ان کے کردار کو ہائی لائٹ کر کے سامنے لایا۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کی پہچان کے لیے اللہ نے ایک ٹیسٹ لے لیا۔ تو اب بس ہمیں منافقت والے اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ انسان کو لے ڈوبنے والے ہیں، کہ انسان منہ سے تو کلمہ طیبہ پڑھے، اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کا، محبت کا اعلان کرے، لیکن عمل میں اتنی کمزوری ہو کہ اس کا تعلق، اس کا رشتہ ایمان سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کفر کے زیادہ قریب ہو، منافقین کے زیادہ قریب ہو، تو یہ بڑی ڈینجرس بات، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آیت 168، الذین قالوا لاخوانہم، یہی وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، خود بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند، ادھر بریکٹ آئے گا، جنگ کے لیے گئے اور شہید ہو گئے، بریکٹ کلوز، ان کے متعلق کہتے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ قل فادرؤوا انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو خود اپنی موت کے وقت اس کو ٹال کر دکھاؤ۔ اب پچھلی دو آیات سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سنت ہے، امتحان، ابتلا، اس کو بیان کیا کہ وہ ایمان والوں کو منافقین سے الگ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ منافقین کے دلوں میں کچھ تھا، زبانوں پر کچھ تھا، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس آیت میں ان کے باطن کی منافقت کو اللہ نے سامنے لایا۔ آیت 168 میں ہی منافقین کے جو تانے تھے، ان کے جو رویے تھے، ان کے زبان کا جو زہریلا پن تھا، زہریلے الفاظ تھے، تیکھے الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سامنے لے کر آیا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بہانہ بنا کر گھروں میں بیٹھ گئے، پتہ ہے نا آپ کو کہ ہمیں پتہ ہے جنگ ہی نہیں ہوگی، ہم کہاں جائیں، گھر بیٹھ گئے۔ لیکن ان کے جو بھائی بہن جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے، ان کے بارے میں تنزیہ گفتگو کرنا شروع کی، تمسخر اڑانا شروع کیا، اور کہتے لو اطاعونا ما قتلوا، اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو آج وہ یوں مارے نہ جاتے۔ قل فادرؤوا انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اللہ اس میں ان کے کوئی ایک زبردست چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ زندگی اور موت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے تو ذرا اپنی موت کو روک کر دکھاؤ۔ اب منافقین کے جھوٹے دعوے کو توڑ دیا گیا، اگر ایسے ہی موت سے باخبر ہو تو پھر جب تمہاری موت آئے تو اس کا وقت ذرا ٹال کر دکھانا۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھروں میں بیٹھے رہنے سے موت نہیں ٹلتی، نہ میدان میں جانے سے زندگی گھٹتی ہے۔ اگر موت کسی کے اختیار میں ہوتی تو کوئی انسان کبھی نہ مرتا، یہ ایک اللہ نے ہمیں یہاں بتا دیا نا۔ اور پھر یہ بھی ہے، اس سے سبق ہوتا ہے کہ مومن کو موت کے خوف میں نہیں بلکہ ایمان کے یقین میں جینے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، بزدلی کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور منافقت جو ہے نا، وہ تو بزدلی ہی کا دوسرا نام ہے نا، اصل میں یہ لوگ کچھ قربان نہیں کرنا چاہتے نا، کچھ دینا نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، within bracket، ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس جنگ کے دوران بریکٹ کلوز، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو۔
بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے۔ یعنی منافقین کو کہا جا رہا ہے تم بڑے جاہل ہو، تم ان شہید ہونے والوں پر ترس کھا رہے ہو، حالانکہ یہ اللہ کی راہ میں گئے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ان کو تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ مردہ تو تم ہو، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے جوار رحمت میں اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں لفظ دیکھیے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ظلم کے خلاف، حق کی خاطر جنہوں نے اپنی جان قربان کی۔ ان مقاصد کے لیے اپنی جان قربان کرنا دراصل ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بل احیاء، شہیدوں کو اللہ نے خاص زندگی عطا کی ہے، وہ زندہ ہیں، وہ خوش ہیں، اپنے رب کے قریب ہیں۔ عند ربهم یرزقون، انہیں وہاں روزی مل رہی ہے اپنے رب کے قریب۔ حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر رہتی ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ یہ حدیث کا میں نے الفاظ آپ کے سامنے رکھے۔ تو یرزقون، جتنی نعمتیں ملتی ہیں وہ مسلسل ملتی ہیں، یعنی وہ نعمتیں بغیر کسی وقفے کے یعنی کہ بریک کے ملتی چلی جا رہی ہیں، رزق پا رہے ہیں، مسلسل پا رہے ہیں، پاتے رہیں گے۔ وہ اپنی حالت پر نہایت مطمئن ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جنت کی زندگی، شہداء کی زندگی کوئی تصوراتی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی بیان کردہ بالکل پکی اوتھینٹک جس کی گارنٹی ہے، یہ خوبصورت زندگی ہے جس کے حوالے سے آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی زندگی ہے جو اللہ وہاں ان کو عطا کریں گے۔ اگر دنیا والوں کو یہ دکھا دیا جائے کہ شہیدوں کی روحیں کس شان سے اپنے رب کے قرب میں جنتی نعمتوں کا لطف اٹھا رہی ہیں تو لوگ بھاگ بھاگ کر آگے ہوں، اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہاں اس راہ میں ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنی جان بچا بچا کر فرار اور بزدلی کی راہیں اختیار نہ کریں، بے حوصلہ نہ ہوں، موت سے خوف نہ کھائیں، بلکہ موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والے بن جائیں۔ بات یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے اس سارے کام کے پیچھے۔ اب لیسن کیا ہے؟ یہی کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو تیری راہ میں اپنی جان دے کر زندہ رہ گئے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، شہید والا مقام۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام نصیب فرمائے تو ان کی بہت بڑی عنایت اور عطا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ شہادت موت نہیں ہے بلکہ روحانی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 170، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر خوش و خرم ہے۔ اب شہداء کے درجے بھی ہم نے پڑھے آیت 169 میں، آیت 170 میں انہی شہداء کے حوالے سے مزید انعامات کی بات کہ وہ کتنے خوش اور مسرور ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا وہ اس پر خوش و خرم ہے۔ یعنی جس فضل اور نعمت سے اللہ نے ان شہداء کو نوازا وہ اس سے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اور کیا ہے؟ فارحین، صرف انجوائے نہیں کر رہے، لطف اندوز نہیں ہو رہے، بلکہ وہاں وہ بہت خوش ہیں۔ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی موت کے حوالے سے حسرت اور افسوس کا اظہار کر رہے ہو، نام نہاد قسم کا، اور مسلمانوں میں مایوسی پھیلا رہے ہو، ان کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کی تحقیر کر رہے ہو، ان مرنے والوں کو، اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے بارے میں اس قسم کی گفتگو، جبکہ ان کی حالت کیا ہے؟ فارحین، وہ تو وہاں بڑے خوش و خرم ہے۔ دنیا کی دکھ بھری زندگی سے زندگی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے وہاں کی زندگی کے حوالے سے۔ فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، جو اہل ایمان ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے بارے میں بھی خوشیاں مناتے ہوئے کہ وہاں پہ انہیں خوشیاں مل رہی ہیں نا۔ یہ اسپیشل اعلیٰ مقام کے جو درجے ہیں اہل ایمان کے، مثلا صدیقین اور جیسے شہداء، بڑے اعلیٰ مقام والے جو لوگ ہیں، اللہ ان کو وہاں اپنا خاص الخاص فضل عطا کرتا ہے۔
شہداء کو وہاں دو طرح کی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. نمبر 1 فارحین والی کہ اللہ نے ان پر جو وہاں پر جا کر انعام و اکرام کیے. نمبر 2 ان مومنین کے بارے میں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بعد آئیں گے، یعنی وہ بھی اپنے تن من دھن کی بازی لگائیں گے اور اس راہ میں کامیاب ہوں گے. ان کو وہاں پر یعنی وہ جنت میں ابھی پہنچے نہیں ہیں، یعنی با ایمان مومن، یعنی یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، یہ خلفہم ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے با ایمان مومن یا ان کی اولادیں، یعنی یا وہ ہو سکتی ہیں یا وہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ چونکہ ان کے جو آبا ہیں وہ پہنچ گئے جنت میں، اب ان کے وسیلے سے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ ان کو بلا لے گے، ایسی بات نہیں ہے. یعنی ان کے نقش قدم پر وہ چلے ہیں، نقش قدم پر چلے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں شہداء کو خوشخبری مل رہی ہے کہ وہ عنقریب ان سے ملیں گے اور آنے والوں کو بھی انہی کی طرح کا بلند مقام نصیب ہوگا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی پکنک پوائنٹ پر جائیں اور وہاں آپ انجوائے کر رہے ہوں اور وہاں آپ کو خبر دے دی جائے کہ آپ کے وہ فلاں فلاں پیارے بھی بس پہنچ جانے والے ہیں، وہ بھی بس چل پڑے ہیں، بس وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو اب وہاں شہداء کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے ہی راستے پر گامزن ہیں، انہوں نے راستہ نہیں بدلا. یہ کتنی بڑی تسلی کی بات ہے اور اطمینان کی بات ہے کہ سارا گھر، ساری فیملی، اور وہ بھی دین. دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پہ جو باتیں بتائی ہیں نا، یہ عام موت کی بات نہیں ہو رہی ہے، شہداء کی بات ہو رہی ہے. شہداء کی میں نے کیٹیگری بتا دی آپ کو. تو یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جس میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی جو اولادیں ہیں، ان کے جو پیچھے مومن ہیں، ان کے جاننے والے جن کو انہوں نے بتایا سمجھایا، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ان ادھر آنے کی، جنت پانے کی، شہادت پانے کے لیے پوری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اس بات پہ انہیں خوشی ہوتی ہے. اور پھر باقی خوشی یہ کہ وہ بھی جنت میں آئیں گے اور اعلیٰ درجات پائیں گے، جیسے اللہ نے اعلیٰ درجات ہمیں دے دیے. جو اعلیٰ درجات ہمیں ملے تو انہیں خوشخبریاں ملنا شروع ہوئی نا، اپنے دیکھ لیے، حقیقت نظر آ گئی ہے اور پچھلوں کی ان کو خبر دی جا رہی ہے. فرمایا کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کبھی وہ غم زدہ ہوں گے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان کسی نہ کسی خوف کا شکار رہتا ہے. ہماری بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی نقصان آ جاتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی محرومی آ جاتی ہے، کبھی ویسے ہی کوئی ادھر ادھر کی باتیں انسان کو ہرٹ کر دیتی ہیں، کبھی موت آ جاتی ہے. لیکن یہ جنتی اتنے بڑے مقام پر ہوں گے، اتنا اعلیٰ مقام ہوگا کہ جب یہ وہاں داخل ہو گئے تو پھر کوئی غم، کوئی خوف، کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی. یہ نہ مستقبل کا کوئی خوف اور اندیشہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. ماضی کی کوئی حسرت یا افسوس نہیں رہے گا. اللہ ان کے دلوں سے ہر قسم کا غم اور بوجھ ہٹا دیں گے. گویا اللہ کہے گا کہ اے میرے بندو، دنیا کی ساری فکریں ختم، تمہارے آنسو خشک، تمہارے دل میں امن، تمہاری روحیں سکون سے، اور تم خوشیوں میں رہنے والے لوگ. خوشیوں کو پانے والے باشندے، جنت کے باشندے، خوشیوں کو پانے والے، اللہ خوشیاں نچھاور کریں گے ان کے اوپر، بس خوشیاں ہی خوشیاں. کیونکہ دکھ کے جتنے دن تھے، جتنی گھڑیاں تھی، وہ دنیا میں گزار آئے تھے، لیکن صبر اور حوصلے کے ساتھ. یہ بہت ضروری بات ہے. وہاں نہ صرف باغات، نہریں، محلات ہیں، بلکہ دل کا اطمینان، سکون اور خوشیاں بھی ہیں. اللہ نے کہا نا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسا اطمینان جس کے بعد کوئی ادھورا پن نہیں رہتا، جس کے بعد کوئی کمی اور محرومی نہیں محسوس ہوتی، جس کے بعد کوئی غم رہ نہیں سکتا. لہٰذا ان آیات پر غور کیجئے تو قرآن نے نہایت زبردست انداز میں ان تمام برے اثرات کو مٹا دیا جو منافقین مسلمانوں کے دلوں پر عام طور پر اور شہداء کی اولادیں اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں پر خاص طور پر ڈال رہے تھے. اللہ نے کہا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، وہ بڑے اچھے جگہ پر، بہت اچھے مقام، بہت اچھے درجات میں چلے گئے. اب تم بھی ہمت کرو، حوصلہ کرو، اللہ کی راہ میں اپنا آپ کھپا دو، قربان کر دو. تمہارے لیے بھی وہ بلند مقام اور اجر جو ہے وہ ایسے ہی تیار کر رکھا ہے جو تم سے پہلے جانے والوں کے لیے تیار کیا ہے. تو اب یہاں سے ہمارے لیے جو ایک چھوٹا سا پیغام ہے وہ یہی
کہ اصل میں یہ جو بلند مقام ہے یہ گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ملتے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت رونا پڑتا ہے، بہت دعائیں کرنی پڑتی ہیں، اس سٹائل کی محنت کرنی پڑتی ہے جس سٹائل کی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، اس محنت کو کرنے کا جذبہ، شوق، توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ سعادت ہے جو اپنے ان بندوں کو اللہ عطا کرتے ہیں جس کو وہ اس قابل سمجھتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں پہلے اس قابل بنا اور پھر ہمیں تو جنت کے وہ اعلیٰ درجات عطا فرما، آمین۔ آیت 171، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، انہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی بشارت مل رہی ہے۔ آپ نے بھی پیچھے پڑھا آیت 169 117 میں منافقین کے طعنوں کے جواب میں شہداء کے انعام و اکرام اور درجات اور اس کی بلندی کا بھی ذکر ہم نے پڑھا۔ 171 میں انہی شہداء کے مزید فضل اور احسان کا ذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہداء ہے جنت میں پہنچتے ہی جب اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا مشاہدہ کریں گے تو اتنے خوش ہو جائیں گے، اتنے مطمئن ہو جائیں گے، یستبشرون، ان کی خوشیاں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، وہاں تو ہر لمحہ ایک نئی خوشخبری ہے، ہر لمحہ، میں نے لمحے کی بات کی ہے، ہر سیکنڈ، وہاں ہر پل نیا اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کے باب ان کے اوپر کھلیں گے۔ سوچیں کیا ہوں گے، صرف ایک مرتبہ خوش نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں گئے اور جا کر انہوں نے دیکھی نعمتیں اور وہ خوش ہو گئے اور بس، نہیں، ہر لمحہ، ہر پل، ہر موڑ، ہر سیکنڈ اللہ کی طرف سے نئے انعامات، اللہ کے بلند درجات، اللہ کے مزید فضل کی خبریں پاتے رہیں گے۔ یعنی وہ ہر لمحہ اللہ کے فضل اور رحمت میں نئے پہلو دیکھیں گے، پھر خوش ہو جائیں گے۔ اتنا تھرل ہوگا وہاں پہ جا کر کہ وہ جیسے خوش، آپ دیکھیں نا، آپ کسی اچھی چیز کو انجوائے کریں، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے، کچھ عرصے کے بعد وہ پرانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان ایڈجسٹ ہوتے ہوتے پھر وہ تھرل اس کے اندر سے کھو بیٹھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہاں نہیں ہوگا، وہاں تو ہر لمحہ اللہ نے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، ہر لمحے وہ یہ نئے پہلو دیکھیں گے، جنت کے مزے میں ایک نئی لذت دیکھیں گے، خوشی پر خوشی دیکھیں گے، بشارت پر بشارت دیکھیں گے، اور ہر لمحے خوشیاں برسائی جا رہی ہوں گی، چھاور کی جا رہی ہوں گی، جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے ایسے بارشیں ہو رہی ہوں گی ان کے اوپر۔ بنعمت من اللہ، اللہ کی وہ نعمت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں کوئی غم نہیں، جہاں کوئی تکلیف نہیں، جہاں کوئی مصیبت نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، جہاں کوئی محرومی نہیں، وہ فضل، وہ خاص انعام اور بلند مرتبہ جو اللہ نے صرف اپنے مقرب بندوں یعنی شہداء اور صدیقین کے لیے خاص کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ شہداء جب وہاں جا کر یہ نعمتیں دیکھیں گے تو وہ جان چکے ہوں گے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آج یہ آیت اہل ایمان کو تسلی دیتی ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں کوئی قربانی کرتے ہو لیکن نیت خالص ہو، بس یہ شرط ہے، تو اللہ ہرگز ہرگز تمہاری قربانی کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے ایمان، جانی مالی قربانی کو دائمی عزت عطا کرے گا، بھی اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، اور مومنوں کے لیے اطمینان قلب کا پیغام ہے، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، اطمینان قلب کا پیغام، کہ دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں تو نہ دیکھیں، بلکہ نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے، اور دنیا میں نہیں دیکھا اور ہمیں کوئی دنیا میں ریوارڈ نہیں ملا، دنیا میں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اپریسیشن کی، جس کے لیے کیا اس نے سنبھال لیا، جس نے سنبھال لیا اس نے وعدہ کر دیا لا یضیع اجر المؤمنین، کہ وہ نہیں مومنوں کا اجر ضائع کرتا۔ ایمان اور اخلاص سے کیا ہوا، نہیں، ایمان پلس اخلاص، اس سے کیا ہوا کوئی عمل رائے گاں نہیں جاتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی ہم اخلاص پیدا کر سکیں۔ وہ اخلاص کیا ہے؟ للہ، وہ عمل
وہ نیکی صرف اور صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، اللہ سے بدلہ پانے کے لیے، ایسے نیکیاں کر کے ان کو سنبھالنے کی، محفوظ کر کے آگے بھیجنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 172، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے، بریکٹ میں آئے گا بریکٹ کلوز، چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب ہم پڑھتے آ رہے ہیں پچھلی آیات سے کہ جو اللہ کی راہ میں عزم اور حوصلے کی مثال بن کر کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کو کن ابدی انعامات سے نوازنا ہے، اس کی خوشخبریاں ہم نے پڑھی۔ اب 172 میں اس کے عظیم اجر حاصل کرنے کی وجہ اللہ نے یہاں دوبارہ بیان کر دی۔ ہوا کیا، مثال آ گئی یہاں پر۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کی شکست کے بعد بجائے اس کے کہ مشرکین آگے بڑھ کر مدینہ پر قبضہ کرتے، ان سے یہ بہت بڑی غلطی بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو غلطی سرزد ہوئی کہ وہ جنگ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر میدان جنگ چھوڑ کر نکل گئے۔ جب وہ کافی دور آگے چلے گئے تب انہیں احساس ہوا کہ وہ تو بہت بڑی غلطی کر کے آئے ہیں، لگے ہاتھوں آج مسلمانوں کو مکمل شکست دیتے مدینہ پر قبضہ کر لیتے۔ چنانچہ روحہ نامی ایک مقام پر ٹھہر کر ابو سفیان نے سوچا کہ اپنی فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا ہم مدینہ پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اگلے دن اس بات کا علم ہوا، چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں ہمیں چلنا چاہیے۔ جتنے بھی سچے جانصار تھے وہ اس شکست خوردہ حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد تک، یعنی کہ انتہائی زخموں سے جو چور صحابہ تھے وہ نکلے ہیں، فزیکلی بھی اور مورلی بھی، کہ جو اتنے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ہوئی تھی اس کے حوالے سے، یعنی ان سے وہ برداشت نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زخمی تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کر واپس آنا چاہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہاں آئے ہم انہیں جا کر وہیں سے ہی سبق سکھاتے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اس موقع پر، خود بھی وہ بہت یعنی ایک فزیکلی مشکل میں ہے روحانی طور پر، اور صحابہ کرام سارے، اور یہ جنگ آگے گیا تو ہوئی بھی نہیں، لیکن اللہ نے پہلے نہیں بتایا، نکالا ان کو وہاں سے کہ یہ پھر اللہ کا امتحان۔ اللہ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کی، یاد رکھ لیجیے۔ ہم کہیں کہ امتحان نہ ہو، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارے یقینوں کا حصہ بن جائے تو زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ایک کے بعد دوسرا امتحان ہے، دوسرے کے بعد تیسرا امتحان ہے، تیسرے کے بعد چوتھا امتحان ہے۔ امتحان تو ہے زندگی کا حصہ، بس ہمیں صبر کے ساتھ ان کو برداشت کرنا، اس وقت کو گزارنا ہے، اور یہ کہ اللہ اس اجر کو ہم سے دور نہ کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا اس کے اجر سے۔ اب یہ 8 میل دور گئے ہیں حمراء الاسد تک۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ ابھی مسلمانوں کے حوصلے میں کوئی فرق نہیں آیا تو اس نے ارادہ بدل دیا اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ پھر مسلمان بھی وہاں سے کامیاب واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ الذین، یہ وہی لوگ ہیں جن کے عظیم اجر اور درجات کی بات ہم پچھلی آیات میں پڑھ کر آئے، جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے عزم اور ایمان کا حال یہ ہے کہ احد کی جنگ اور اس کی شکست کا زخم کھانے کے بعد بھی ان کے ایمان اور ارادے میں کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی، بلکہ جو ہی اللہ اور رسول کی طرف سے ایک تازہ مہم کی منادی ہوئی وہ اٹھ کھڑے ہوئے لبیک کہتے۔ رسول کی پکار کا جواب انہوں نے زبان سے نہیں اپنے عمل سے دیا۔ ہم تو اپنی زبانوں سے بڑے جواب دیتے ہیں لیکن عمل زیرو، وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من بعد ما اصابهم القرح، چوٹ ایک نہیں کئی چوٹیں تھیں، جسمانی، جذباتی، روحانی، تمام چوٹوں کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ایکسیلنس کے لیول پر جا کر۔ ان کے لیے جیت یا ہار اہم نہیں تھی، ان کے لیے اگر کوئی چیز اہم تھی تو وہ استجابوا للہ والرسول، اللہ کا حکم، رسول کی اطاعت۔ اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
احسنو صرف اچھا عمل نہیں بلکہ بہترین نیت، بہترین طریقہ، بہترین مقصد سے کیا گیا عمل. احسنو کو یاد رکھ لیں کیونکہ ہم نے بھی تو کرنا ہے نا. احسنو یہ صرف ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھا. احسنو بہترین نیت، بہترین طریقے، بہترین مقصد سے کیا گیا عمل. اللہ ہمیں اس طرح کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کے حق کو بہتر سے بہتر صورت میں ادا کرنا آسان ہے. واتقوا ہر قدم اللہ کے خوف اور خوشنودی کے درمیان رکھتے تھے. وہ یہ جانتے تھے اللہ دیکھ رہا ہے. وہ یہ جانتے تھے اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے. ان کا لائف سٹائل 100% اللہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق تھا. اسی احساس نے ان کے زخموں کو طاقت میں بدل دیا. فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا. احسنوا منہم واتقوا سمجھ آ گئی ہے نا کہ زندگی کیسے گزر رہی تھی ان کی. اللہ کہتے ہیں اجر عظیم، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں اٹھے ہوئے قدم کبھی ضائع نہیں جاتے. اللہ نے ان کا اجر، ان کا صلہ اجر عظیم کی صورت میں محفوظ کر دیا. اصل میں ایمان والوں کے لیے زبردست تسلی، حوصلہ، جو نیکیوں کو بہترین طریقے سے سر انجام دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کیا تیار کیا اللہ نے؟ اجر عظیم. گناہوں سے بچنے کی کوشش، نیکیوں کو بہترین طریقے سے انجام دینے والے. اللہ ہمیں یہ دونوں چیزیں عطا فرمائے، احسنوا منہم اور واتقوا. اب ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ صحابہ کی جو یہ زندگیاں ہیں، یہ جو واقعہ ہے، اس سے بہت بڑا سبق ہے. زخموں سے چور ہوئے ہیں، پھر بھی رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم ہی کیوں. ابھی کل تو ہمارا فلاں ساتھی مارا گیا، کل ہمارا بیٹا مارا گیا، کل ہمارا رشتہ دار مارا گیا، آج ہم پھر ماتم والا گھر چھوڑ کے نکل کھڑے ہوں آپ کی بات پر، پکار پر لبیک کہتے ہوئے. تو ہماری حالت یہ ہے، ذرا یہاں سے سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی دنیا میں زندگی میں کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی آتی ہے تو دین کو سب سے پہلے ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. سردی آ گئی، ہوئے 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 بہت سردی ہے. گرمی آ گئی، اتنی شدید گرمی ہے، کیسے کریں، کیسے نکلیں، کیسے جائیں اپنے کمفرٹ زون سے، اے سی والا کمرہ چھوڑ کے، اپنا نرم گرم ماحول چھوڑ کے ہم کیسے نکلیں. تھکاوٹ ہے، اتنے عذر، اتنے بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس. دین کو، قرآن کو قربانی کی سطح پر نہیں لیتے. دنیا کے لیے ہم اپنے قرآن کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے دنیا نہیں قربان کرتے. یہ نوٹ کریں گے آپ کہ کدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں. اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ اپنا تھوڑا آرام قربان کر لو، اپنی تھوڑی نیند قربان کر لو، اپنا تھوڑا ٹائم قربان کر لو، ایڈجسٹ کر لو. نہیں، وہ ایڈجسٹ نہیں کرنا. ہاں قرآن جاتا ہے سائڈ پہ جائے، ہماری کلاسز جاتی ہیں سائڈ پہ جائیں، جو بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ آج ہمیں جو دین ملا ہے نا، وہ ہمارے صحابہ کرام کی محنتوں سے ملا. انہوں نے محنتیں کی، پھر ان کے بعد والوں نے کی، پھر ان کے بعد والوں نے کی. آج ہمیں بیٹھے بٹھائے اتنی سہولت سے گھر میں مل گیا. اس کے باوجود بھی ہم یہ دھیان نہیں دیتے کہ اگر آج ہمیں اپنے حصے کی کوئی قربانی یا محنت کرنی ہے، اور وہ تو کرنی ہے. کیوں؟ اگر آج ہم قربانی نہیں کریں گے تو جیسے ہمارے پچھلے والوں نے ہم تک پہنچایا، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کر جائیں گے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں دے کے جائیں گے. ہم تو ان کو ایک آرام دہ موڈ دے کے جائیں گے، کمفرٹ زون دے کے جائیں گے کہ بھئی یہی ہے، کمفرٹ زون میں ہی رہنا، اس سے باہر نہیں نکلنا. تو یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا ایک پیغام دے رہی ہے، ایک میسج دے رہی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ میسج سمجھ آ جائے. آگے آ جائیے جی آیت 173. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. یہ وہ ہیں جنہیں لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے تو اس سے ڈرو. تو یہ سن کر ان مومنین کا ایمان مزید بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ صحابہ زخموں سے چور ہیں، حضور نے پکارا، لبیک کہتے ہوئے ساتھ چل پڑے. اب 173 آیت میں اس وقت بھی منافقین نے مسلمانوں کو حضور کا ساتھ دینے سے منع کرنے کی بہت کوشش کی، مسلمانوں کو ڈرانے کی بہت کوشش کی. اب اس کے جواب میں صحابہ کا کردار
وہ اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. الذین قال لهم الناس قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم، یہ کہا ان کو لوگوں نے. ترجمہ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ یہ بات ظاہر ہے کہ بظاہر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہراساں کرنے کے لیے کی گئی تھی کہ دشمن وہاں بہت غصے میں ہے، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، وہ بڑے زور و شور سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بلکہ وہ تو نکل ہی رہے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرو. فخشوہم، ڈرو ان سے، ان کی تیاریوں سے ڈرو. تو کیا ہوا؟ بجائے یہ کہ وہ یعنی کہ الحمدللہ کہ انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، یہ ان کی شان ہے، ان کا اعلیٰ کردار ہے، ان کا بہترین عمل ہے جو نبی کو انہوں نے امتحان دے کر، اللہ کا امتحان تھا نبی کے حوالے سے، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. فزادہم ایمانا، ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں ہوئی، ان کی قدموں میں کوئی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یاد ہوگا آپ پیچھے سورہ البقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یاد ہے نا آپ کو؟ انہیں پتا تھا کہ آزمائشیں ایمان کا ثبوت دینے کا حصہ ہیں، لازمی آئیں گی. یہ پتہ نہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں. اب جب یہ آزمائشیں آئیں تو وہ جان گئے کہ یہ تو اللہ کی سکیم کا حصہ تھا، اللہ نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا قرآن میں آزمائشیں آئیں گی، لہٰذا یہ وہی آزمائش آ گئی ہے. اس میں اللہ کی رضا کے ساتھ شامل ہونا، اللہ کی محبت پانا، سو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان بڑا. اس سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے ایک کنواں ہو جس کے اندر کے چشمے بہت طاقتور ہوں، تو جتنا اس سے پانی نکالا جاتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ جوش سے ابلتا ہے اور اس کا پانی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روانی اور تیزی اور بڑھ جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہے، ایک مثال اور دوں کہ جو آگ اگر طاقتور ہو تو گیلی لکڑی بھی اس کا ایندھن بن جاتی ہے، وہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور جو آگ جب اس لکڑی کو جلاتی ہے، گیلی لکڑی کو، تو ارد گرد کا ماحول اور زیادہ روشن. تو ایمان والوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. حالات کا جتنا بھی پریشر ان پر پڑتا ہے، جتنی زیادہ آزمائش آتی ہے، وہ اتنے ہی زیادہ جوش اور یقین سے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ حالات کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت کا ذریعہ بناتے ہیں. ہر امتحان ان کے لیے فتح مندی کا نیا میدان کھولتا ہے. وہ ہے نا ایک شعر ہے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور یہ شعر ہے کچھ. اسی لیے جب صحابہ سے کہا گیا کہ دشمن تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ ڈرے نہیں، بلکہ اس بات سے ان کا ایمان مزید بڑھ گیا. انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اہل ایمان کی تمام قوت اور طاقت کا خزانہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا عقیدہ ہے. مومن کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا سرچشمہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو جب بندہ اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اٹھ رہا ہے تو اسے دنیا کی طاقت کہاں ڈرائے گی؟ وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، یعنی ازبر ہوتی ہے کہ یہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے اور وہ بہترین کارساز ہے. ہمیں دشمنوں سے کیا ڈرنا، ہمیں لوگوں سے کیا ڈرنا، ہمیں مخالفتوں سے کیا ڈرنا، ہمیں دنیا والوں سے کیا ڈرنا. ہمارے ساتھ تو اللہ، ہم تو اللہ کی ٹیم میں ہیں، ہم تو اللہ کے ساتھ ہیں. اللہ کی ٹیم میں ہونا اور شیطان کی ٹیم میں ہونا یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے زندگی کا. یہ ایک لائف سٹائل ہے. یہ جو بیچ بیچ میں رہ کر گیم کھیلنے والی ہے نا، یہ منافقین کا کام ہوتا ہے. یا آپ ادھر ہوں گے تو یا آپ ادھر ہوں گے. یہ جو ڈاما ڈول والا معاملہ ہے نا، دو کشتیوں کا سوار، یہ خطرناک. ایک کشتی میں سوار ہو جانا ہے. ایک حدیث سنیے بخاری کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اور یہی کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف سامان جنگ اکٹھا کر لیا. تو یہ تھا ہمارے لیے اس میں سبق، اور اس چیز نے مسلمانوں کے حوصلے کو اور زیادہ بڑھا دیا. آج اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہماری زندگی میں ایسے کچھ مواقع آئیں، اور آتے ہیں زندگی میں مواقع کہ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے، لوگ اس کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوتے ہیں، لوگوں نے اس کا جینا محال کر دیا ہوتا ہے،
لوگ اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اسے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کے اوپر دنیا تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آتی ہے کہ لوگ اس کا دنیا میں سب کچھ چھین لیں گے. یعنی ایسے بھی لوگوں کے لیے مواقع آ جاتے ہیں، کوئی بھی موقع آتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بڑی بیماری، حوصلہ نہیں ہارنا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ ایسے مواقع آئیں تو ہم شعور کے ساتھ آیت کے اس حصے کو پڑھتے رہیں. اپنے جو ہمارے باپ حضرت ابراہیم گزرے ان کو ہم ان کے حوالے سے پڑھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کو دیکھ کر پڑھیں. اللہ مشکلوں میں ہمیں یاد کروا دیں کہ یہ پڑھنے والی چیزیں ہیں اور اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بس یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.